حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے تھے، اور آپ کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ حاضر ہوئے تھے۔ کربلا کی جنگ میں آپ شریک تھے، اور ائمہ نے اس بات کی صراحت کی ہے، وضاحت کی ہے کہ آپ وہاں سے محفوظ رہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اسی طرح امام حافظ مغلطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکمال تہذیب الکمال میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الثقات کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310 پر آپ نے کربلا معلیٰ کا واقعہ ذکر کیا، تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَجُرِحَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ جراحةً شدیدہ، کہ کربلا والے دن حسن بن حسن، جو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، وہ بھی اس میں حاضر تھے اور شدید زخمی ہوئے تھے۔ وَحَسَبُوهُ قَتِيلًا، جو یزیدی تھے انہوں نے آپ کو یہ سمجھا کہ آپ شہید ہو چکے ہیں۔ ثم عاش بعد ذلك، اس کے بعد آپ ایک عرصے تک حیات رہے اور علم دین کی ترویج کرتے رہے، مختلف امور ولایت کے آپ کے ہاتھ کے اندر رہے، بالخصوص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف سے جو صدقات کی ولایت تھی وہ آپ کے ہاتھ میں بھی آئی تھی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح امام مغلطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکمال تہذیب الکمال میں اس بات کو ذکر کیا کہ وقال الجعابی وحضر مع عمه کربلا فحماء اسماء ابن خارجہ الفزاری لأنہ ابن عم امہ۔ جعابی یہ ایک مشہور محدث ہیں، حافظے کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ مشہور و معروف تھے، لیکن پھر بعد میں ان کے کچھ عقائد کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ کربلا معلیٰ میں اپنے چچا جان کے ساتھ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حاضر ہوئے تھے۔ پھر ان کو اسما بن خارجہ الفزاری نے بچا لیا تھا، کیونکہ ان کا رشتہ تھا کہ یہ اسما بن خارجہ فزاری جو ہے یہ حضرت حسن بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے چچا کے بیٹے تھے، تو انہوں نے ان کو محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ پھر اس کے بعد آپ تقریباً سن 97 یا سن 99 ہجری تک حیات رہے، پھر آپ کا وصال ہوا۔ تو کربلا معلیٰ میں جس طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، یہ اپنی علالت کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے محفوظ رہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد چلنی تھی وہ انہی کے ذریعے چلنی تھی، وہ محفوظ رہے تھے۔ اسی طرح امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ محفوظ رہے، اور وہ اس وجہ سے محفوظ رہے کہ یزیدیوں نے ان کو شہید سمجھ لیا تھا کہ یہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ بہرحال محفوظ تھے، تو اس لیے یہ بھی بچے۔ یہاں میں 2-3 باتوں کی وضاحت کرتا چلوں۔ نمبر 1 کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تو جو اولاد چلی وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے چلی، آگے بڑھتی گئی اور ساری دنیا کے اندر یہ سادات پھیلے۔ ایک غلط فہمی یہ ہے، ایک تصور اور ایک خیال یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کی اولاد صرف امام حسن مثنیٰ کے ذریعے چلی، ایسا نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی شہزادے تھے، ان میں سے ایک شہزادے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو حضرت زید بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ذریعے بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد چلی، اور ایک مشہور و معروف ہستی جن کا مزار اور جن کی زندگی لوگوں کے لیے برکت کا سبب تھی، وہ مصر میں رہنے والی سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انہی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں۔ اور سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کون سی ہستی ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل کے ساتھ کسی اور ویڈیو کے اندر گفتگو کریں گے، اور ان کی برکات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ان کے مزارات پر ہمیں خود کیا برکتیں حاصل ہوئیں انشاءاللہ اس کو بھی عرض کریں گے۔ تو بہرحال یہ ان کے ذریعے بھی اولاد چلی، اور بہت سارے سادات کرام یہی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے چلے۔ اور امام حسن مجتبیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شہزادے امام حسن بن حسن المثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مثنی اسی لیے کہتے ہیں تاکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا سا امتیاز ہو جائے کہ یہ الگ ہیں اور ان کے والد کا نام بھی حسن ہے، وہ الگ ہیں، نہ دونوں میں فرق ہو جائے، اس لیے مثنی ان کے نام کے ساتھ لگائے تھے، دوسرے نمبر والے یہ۔ ان کی جو شادی ہوئی، ان کا جو نکاح ہوا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ، جو فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معروف ہیں، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ اور صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام حسن بن حسن حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو یہ حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے 1 سال تک ان کی قبر کے گرد خیمہ لگایا، اور امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور میں، قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، قبروں کے آگے سجدہ کرنا، قبروں کے اوپر سجدہ کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اس حوالے سے یہ باب لے کر آئے، باب باندھا، چیپٹر بنایا، اور اس کے تحت یہ والی روایت بھی لے کر آئے۔ اس میں یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ یہ بنا رہا خیمہ، تو خیمے میں بہت سے لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے، تو ممکن ہے کہ کوئی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو اس کے مکروہ ہونے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یا قبروں کے اوپر سجدہ کرنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی قبر کے آگے ہے، قبر کے دائیں بائیں نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ہم اسی انداز میں نماز ادا کرتے ہیں کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہوتی ہے، اور جو ریاض الجنہ ہے، اسی طرح باب جبریل والا حصہ ہے، وہاں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ہی، یعنی قبر انور کے ارد گرد پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض روایتیں یہ موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں کہ جو کعبۃ اللہ المشرفہ ہے، اس کے پاس بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں، مسجد خیف کے اندر بھی قبریں موجود ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ اب تو مرور زمانہ کی وجہ سے، دور گزرنے کی وجہ سے وہ کہاں نیچے کی طرف چلی گئیں، لیکن وہاں نماز پڑھنے کی بہرحال اجازت دی گئی، اس لیے کہ اصل قبروں کو سجدہ کرنا منع ہے، قبروں کے اوپر سجدہ کرنا منع ہے، اس کے دائیں بائیں آگے کی طرف اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ ممنوع نہیں ہوتا۔ بہرحال امام بخاری ان کا ذکر لے کر آئے اور قبر کے گرد خیمہ لگانے کا تذکرہ کیا، جس میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 1 سال تک رہیں، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے واپس گئیں، تو پھر مومن جنوں کی طرف سے یا ملائکہ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ کیا جو چلے گئے، جو رخصت ہو گئے، ان کو انہوں نے پا لیا؟ تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ نہیں، انہوں نے پایا نہیں، بلکہ وہ مایوس ہو گئے، یعنی اب جو دنیا سے رخصت ہو چکا وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ ایک ضمنی بحث تھی جو گفتگو کے دوران آ گئی، تو میں نے اسے ذکر کر دیا۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پر کبھی اور موقع پر گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، اور اس کے علاوہ امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ گفتگو بھی ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو ظاہری قرائن یہ ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ہی آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی قبر انور بھی بقی شریف کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ البتہ بعض مورخین نے، بعض لوگوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ینبع کا جو مقام ہے، ینبع جو حجاز مقدس کے بالکل قریب کا ایک ایریا ہے، مدینہ منورہ سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، یہ مقام ہے جو سمندری علاقہ ہے، اس میں امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور بتائی جاتی ہے، اور آج وہ ظاہر بھی ہے اور لوگ اس کی زیارت کے لیے بھی اس مقام پر جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل ہمیں بھی اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عقیدت و محبت ہمیں اور ہماری نسلوں کو لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے۔